لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. انتہائی قابل احترام برادران اسلام، الحمدللہ کہ میرے عزیزوں کو عزیز محترم محمد اقبال صاحب، عبدالرشید صاحب، دیگر کنبے کو یہ توفیق عطا ہو کہ وہ آج اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیے ہوئے، اور ہر سال ان کی وفات کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے اس طرح کی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ جل مجدہ، ہم ایمان والے لوگ ہیں الحمدللہ، تو ہمیں اسی دائرہ ایمان میں رہ کے سوچنا چاہیے، وہ چاہے ہماری معاشرتی زندگی ہو، چاہے سیاسی ہو، چاہے معاشی ہو، یا ہم اقرار کریں کہ صاحب ایمان ہیں، یا کھلے ہم کہیں کہ ہم صاحب ایمان نہیں ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں، قرآن پر ایمان نہیں، لیکن اگر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، تو پھر ہمیں اسی دائرے میں رہ کے سوچنا چاہیے جو دین کا دائرہ ہے، اور دین کے دائرے میں اللہ رب العزت اپنی ذات کے بعد اور اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد ہم مومنوں سے، محمد رسول اللہ کے غلاموں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تابعداری کا اگر کسی کے لیے حق ہے تو وہ اس کے والدین، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وقت مختصر ہے، یہ لمبی آیت مبارکہ ہے جس کا مختصر ترین ترجمے کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے لفظ اف بھی زبان پہ مت لاؤ۔ عام طور پر میرے عزیز بعض نوجوان تشریف لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی والدین چڑچڑے ہو گئے، گالی دیتے ہیں، سختی کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے بندو، اگر یہ میرے اپنے بیٹوں سے التماس ہے، بیٹوں سے گزارش ہے، بچوں سے مخاطب ہوں کہ اگر کوئی شخص، غیر شخص بھی آپ پر شفقت کرے، محبت کرے، آپ کو پیسے بھی دے، آپ کی عزت بھی کرے، احترام بھی کرے، آپ کا بھی احترام کرے، آپ کی بیوی کا بھی کرے، آپ کے بچوں کا بھی کرے، تو وہ غیر شخص بھی ہونے کے باوجود آپ اس کا احترام کرتے، آپ اس سے محبت کرتے۔ والدین تو اس مقام پر ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن آ جائے،
وہ باپ باپ پر برانگیختہ ہو جائیں اور تم پر سختی کی انتہا کر دیں، اس کے باوجود تمہاری تابعداری میں اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں کمی نہ آئے، پھر مزہ ہے۔ اور یہ تقاضا کرتا ہے ہمارا دین۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا والد یا والد مومن نہیں، مومنہ نہیں، اور وہ اپنے عبادت خانے میں، اگر کوئی عیسائی ہے گرجے میں جانا چاہتا ہے، ہندو ہے مندر میں جانا چاہتا ہے، دین کا یہ اصول ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کے خلاف کسی کی تابعداری نہ کرو مخلوق میں سے، چاہے وہ والدین ہیں چاہے کوئی بھی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کا رسول فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا والد یا والدہ بوڑھا ہے، چل نہیں سکتا، وہ اپنے عبادت خانے میں پوجا پاٹ کے لیے جانا چاہتا ہے، آپ اسے اپنے کندھے پہ بٹھائیں، اس کے عبادت خانے کے دروازے پہ لے کے جائیں، خود اندر نہ جائیں، وہاں اس کو چھوڑیں، وہ اندر جائے، اپنی عبادت بجا لائے، باہر آئے، پھر کندھے پہ اٹھائیں اور اسے گھر واپس لائیں۔ یہ ہے والدین کے ساتھ تعلق۔ اور جب مر جائے، اس دنیا سے چلے جائے، تو قرآن کہتا ہے مومنو پھر اپنے بازوؤں کو پھیلا کے اللہ کے بارگاہ میں التجا کرو کہ اے میرے رب، میں نے جو بھی کیا لیکن ان کا حق ادا نہیں کر سکا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے اللہ ان پر اس طرح رحم کی برسات فرما جس طرح وہ بچپن میں مجھ پر رحم کیا کرتے تھے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ بھی ایک اندھیر نگری ہے، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے اس میں مبلغ اور اسکالر اور دانشور اور سبحان اللہ لوگوں کے عقیدوں کو اور دین کے ٹریک سے اتارنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے سوشل سٹرکچر کو، ہمارے معاشرتی ڈھانچے کو تباہ و برباد کرنے کی مضمون سازش ہو رہی ہے کہ بیٹا باپ کا احترام نہ کرے، بہو ساس کا احترام نہ کرے، ساس کا بہو سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ایک گھر میں 100 گھر بنانے کے لیے ہمارے نام نہاد اسکالر مضبوط کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ گھر ہی کیا ہے جس میں محبت نہ ہو، جس میں پیار نہ ہو، جس میں باہمی احترام نہ ہو، جس میں خیر سگالی کے جذبات نہ ہو؟ وہ گھر میں جنت نہیں ہے، وہ تو دوزخ ہے۔ اگلے دوزخ کی کیا بات ہے؟ اسی دنیا میں اپنے گھر کو خود اپنی سوچوں کے تابع کر کے دوزخ بنانا، اس سے زیادہ بدبختی کی انتہا اور کیا ہو؟ بہت شخصوں آپ سے کہا جائے بھئی فوت ہو گیا، مر گیا ہے، تو اب اس کی قبر پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں جاتے ہیں؟ وہ تو اپنے اعمال کر کے چلا گیا ہے، اب تمہارے عمل سے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو پھر ایمان والوں، میں تو یہ بھی تجویز پیش کرتا ہوں کہ اگر میری دعا سے، آپ کی دعا سے، اس آج جو مجلس ہم نے منعقد کی ہے، اس دعا سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اس کا عمل اس کے ساتھ ہو گیا ہے، تو پھر جنازہ کیوں پڑھتے ہو اس کا؟ پھر یہ عقیدہ رکھنے والا کہ دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اسے اپنے لوائقین کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے۔ اس لیے کہ نماز جنازہ کیا دعا ہے نا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ سارا کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور ہماری دعا کا اگر اسے کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچتا تو
تو پھر اتنے دور سے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ صفیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ امامت کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہاتھ باندھ کے پھر اللہ کے سامنے التجا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارا عمل تو پھر آپس کس طرح وہاں پہ یہ دعا پہنچتی ہے؟ بھئی پہنچانے والی ذات وہ ہے. جس طرح نماز جنازہ کی دعا کی تاثیر وہاں پہ پہنچ جاتی ہے نا، اسی طرح اس ختم پاک کی دعا کی تاثیر بھی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. وہ پہنچا سکتا ہے تو یہ نہیں پہنچا سکتا. یقین کیجئے یہاں پہ جب آپ اپنے پسماندگان کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں نا، اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اور وہ رب کہتا ہے کہ فرشتوں میرے بندے کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، اس کی قبر پر انوار و تجلیات کی برسات کر دو. اس لیے میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے لواحقین، اعزاء اور احباب اور خاص طور پر والدین جن میرے بچوں کے، نوجوانوں کے زندہ ہیں، ان کے قدموں کو چوم کر جنت کا راستہ اختیار کرو. اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر ان کے لیے ایصال ثواب کر کے، ان کے نام پر خیرات کر کے، ان کے لیے قرآن پاک پڑھ کر، ہاتھ بلند کر کے بارگاہ رب العزت میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو. میں صرف اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ جو والدین ہے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے لوگوں کی دعائیں، سارے لوگوں کی دعائیں ایک طرف، اور اپنے والدین کی دعائیں ایک طرف. لیکن میں افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے کا جو ایک المیہ ہے، آپ اس پہ غور کر لیجئے گا. ممکن ہے میرا تجزیہ درست نہ ہو، لیکن میں عمومی طور پر یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا باہر اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، باہر لوگوں کے ساتھ بہت اچھے پیش آتے ہیں، لوگ ان کے اخلاق کی بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن گھر میں ان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے. دوسروں کے والدین کا بہت احترام کرتے ہیں، اپنے والدین وہ بیچارے ترستے رہتے ہیں. اور ایک تو اور وبا ہے، میں کسی پہ، آپ کو پتہ ہے میری طبیعت میں ہی نہیں ہے کہ میں کسی پہ تنقید کروں یا میں تو سب سے اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہوں، لیکن مجھے اس سچ فہمی کی سمجھ نہیں آتی کہ اپنے بوڑھے والدین گھر پہ بیٹھے ہوئے ہوں، وہ اس بات کے بھی محتاج ہوں کہ کوئی آدمی ہو جو ہمیں گھڑے سے پانی ڈال کے دے، اور بھائی صاحب جو ہیں وہ 100 میل دور لوگوں کو بتا رہے ہوں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے. بھئی اپنی گھر میں بیٹھی ہوئی نا، پہلے اس کے قدموں کے نیچے تو جنت کو تلاش کرو نا، پھر اس کے بعد ادھر جانا. میں ذاتی طور پر ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. یقین کیجئے ایک گھر سے میں ایسے سے واقف ہوں کہ ان کی والدہ رات کو پانی کے لیے اٹھی، وہ جہاں پہ فریج وغیرہ تھا وہاں جاتے جاتے گر پڑی، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، گھر میں کوئی نہیں تھا. صبح پڑوسیوں نے کہا کہ اماں آج اٹھی نہیں، دروازہ توڑ کے اندر گئے تو وہ بے ہوش پڑی ہوئی. بیٹا کہاں ہے کہ جی وہ تبلیغ کے لیے گیا. مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ نیکی کا کون سا معیار ہے، یہ وہ کون سا نیکی کا راستہ ہے. بہرحال تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں. میں جو واقعہ آپ کو سنانا چاہتا تھا اس حوالے سے کہ اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرو. یقین کرو اگر ایک دفعہ تمہارے حق میں دل سے ان کے ہاتھ اٹھ گئے نا
تو ان کی دعا میں اور عرش ولا میں پھر کوئی چیز حائل ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ کے مشہور بزرگ ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے ایک دن اپنی والدہ سے کہا، میں ان کا جو اصلی نام تھا وہ تیفور تھا، میں نے اپنی والدہ سے درخواست کی کہ اماں ایک طرف آپ کا حق ہے، ایک طرف اللہ کا حق ہے، میں کیسے ادا کروں؟ آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے رب کو تلاش کرتا تھا۔ وہ بھی تیفور کی ماں تھی، انہوں نے کہا جا بیٹے، جا کے اپنے رب کو تلاش کر۔ کہتے ہیں میں جنگلوں میں نکل گیا، عجیب طبیعت تھی، جنگلوں کے پتے کھاتا رہا، صحرا نوردی کرتا رہا، خاک چھانتا رہا۔ ایک دن خیال آیا کہ اماں کو گھر چھوڑ آیا تھا، جا کے پتہ کرنا چاہیے۔ گھر آیا، رات کا وقت تھا، چھوٹی سی میری جھونپڑی سی تھی، میں نے دیکھا دروازہ کھلا ہے، آہستہ سے اندر گیا تو میں نے دیکھا میرے نوجوان بیٹے اس پہ غور فرمائے، کہنے لگے، میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی اور دعا مانگ رہی تھی۔ میں پیچھے جا کے خاموشی سے بیٹھ گیا، اور اس ماں کی دعا کیا تھی؟ یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں وہ ماں دعا کر رہی تھی، اے اللہ میرے مسافر بیٹے کو اپنی حفاظت پہ رکھ۔ ماں زندہ ہو نہیں آتی، دنیا کے کسی بھی کونے میں آتی ہے، اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پیچھے میرے لیے کوئی دعا کرنے والا موجود ہے، میرا کوئی انتظار کرنے والا۔ فرماتے ہیں میں نے پیچھے سے پاؤں پکڑ لی، بوسہ دیا، انہوں نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا آپ کا مسافر بیٹا ہے۔ تو وہ پیچھے مڑی، مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمانے لگی کہ بیٹا تیفور، تیری جدائی میں اتنی روئی ہوں کہ میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اب میں تیری آواز سن سکتی ہوں، تجھے دیکھ نہیں سکتی۔ میں نے اسے، انہوں نے مجھے چمٹا لیا، میں ان کے ساتھ چمٹ گیا، گفتگو ہوتی رہی، پھر میں ان کو بستر پر لے گیا، لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھ لگی تو مجھے آنکھ کھلی تو مجھے آواز دی کہ بیٹا تیفور، میں نے عرض کیجیے، تو فرمانے لگے کہ پانی چاہیے۔ میں گڑھے کے پاس گیا تو گڑھے میں پانی نہیں تھا، میں نیچے ندی پہ چلا گیا، وہاں سے پانی بھر کے لایا، اس لیے میں ان کی آنکھ پھر لگی۔ میں نے پانی کا پیالہ بھرا، ان کے سرانے گیا، دیکھا آنکھ لگی ہے، میں وہاں کھڑا ہوا، کافی دیر کے بعد ان کی آنکھ لگی تو پھر آواز آئی، میں کھڑا تھا وہاں، کہنے کہ یہاں کھڑے ہو؟ میں نے کہا وہ پانی لایا تھا، انہیں وہ پیالہ لیا، 2-4 گھونٹ بھرے، مجھے واپس دیا اور کہا بیٹا یہ سامنے دروازہ کچھ حبس سی ہے، اس کو کھولو لیکن دیکھو پورا نہ کھولو، آدھا کھولو آدھا باندھ لے۔ میں نے وہ دروازہ کھولا اور حکم کی تعمیل میں آدھا کھولا اور اس کو پکڑ کے بیٹھ گیا کہ کہیں پورا کھل نہ جائے، کہیں پورا بند نہ ہو جائے۔ پھر ان کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی، آواز دی تو میں دروازے سے بولا، کہا وہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ دروازہ کھولا تھا، اس کو پکڑ کے بیٹھا ہوں، کہیں حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، پورا کھل نہ جائے، پورا بند نہ ہو جائے۔ کہنے لگے یہ میرا کہنا تھا، میری ماں نے ہاتھ اٹھا دیا، میری ماں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ میرے مولا تو ماؤں کی سنتا ہے، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں کہ میرا بیٹا تیفور جس مقصد کے لیے، جس گوہر نایاب کو پانے کے لیے جنگلوں کی خاک چھانتا رہا، درختوں کے پتے کھاتا رہا، مولا اس مقام سے اسے سرفراز فرما دے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ سال ہا سال جنگلوں میں پھرنے سے، درختوں کے پتے کھانے سے، قدم قدم پر سجدہ ریزی سے مجھے جو مقام نصیب نہیں ہوا تھا اسی آن کو نصیب ہو گیا۔
اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے والدین کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین نہ ہوں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ایک اور نسخہ کیمیا بتایا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے والدین نہ ہوں وہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا وہ اپنے والد کے دوستوں، والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ یہ ہے ہماری معاشرت، یہ ہے ہماری معاشرت کا حسن۔ لوگ کہتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کہتے ہیں کہ بہو کے ذمہ ساس کا احترام نہیں ہے، اس کے کپڑے دھونا، اس کو روٹی پکا کے دینا۔ سبحان اللہ، کیا ماشاءاللہ ذہن پایا ہے۔ میں اللہ کے بندو، ساس تو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ لوگ دنیا میں نہ ہوں تو جن کے ساتھ دنیا میں ان کا پیار تھا تم بھی ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان سے حسن سلوک کرو۔ اس سے تمہارے معاشرے میں حسن پیدا ہوگا، نکھار پیدا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔